أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا اور غزوات اور سرایا کا ذکر تھا. غزوہ حمراء الاسد، اس کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے اور کفار نے مکے کی راہ لی، مگر آپ کو قریش کی دوبارہ لشکر کشی کی خبر ملی تو آپ صحابہ کے ساتھ حمراء الاسد مقام تک تشریف لے گئے. حمراء الاسد مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے. اس غزوے کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو تحریر فرمایا ہے اس کو اس طرح ہے، کچھ حصہ بیان کرتا ہوں کہ بظاہر لشکر قریش نے مکے کی راہ لے لی تھی. یہ اندیشہ تھا کہ ان کا یہ فعل مسلمانوں کو غافل کرنے کی نیت سے نہ ہو اور ایسا لوٹ کر مدینے پر حملہ آور ہو جائیں. لہذا اس رات کو مدینے میں پہرے کا انتظام کیا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا خصوصیت سے تمام رات صحابہ نے پہرا دیا. صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ اندیشہ محض خیالی نہ تھا، کیونکہ فجر کی نماز سے قبل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی کہ قریش کا لشکر مدینے سے چند میل جا کر ٹھہر گیا اور رؤسائے قریش میں یہ سرگرم بحث جاری ہے کہ اس فتح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ مدینے پر حملہ کر دیا جائے. اور بعض قریش ایک دوسرے کو طعنہ دے رہے ہیں کہ نہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور نہ مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنایا اور نہ ان کے مال و متاع پر قابض ہوئے، بلکہ جب تم ان پر غالب آئے اور تمہیں یہ موقع ملا کہ تم ان کو ملیا میٹ کر دو تو تم انہیں یوں ہی چھوڑ کر واپس چلے آئے تاکہ وہ پھر زور پکڑ جائیں. بس اب بھی موقع ہے، واپس چلو اور مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کی جڑ کاٹ دو. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ جو کچھ ہو گیا اسے غنیمت جانو اور مکہ واپس لوٹ چلو، ایسا نہ ہو کہ شہرت جو حاصل ہوئی ہے تھوڑی سی جنگ کی جیتنے کی، یہ بھی کھو بیٹھو اور یہ فتح شکست کی صورت میں بدل جائے. لیکن بالآخر جوشیلے لوگوں کی رائے غالب آئی اور قریش مدینہ کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً اعلان فرمایا کہ مسلمان تیار ہو جائیں، مگر ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو احد میں شریک ہوئے تھے اور کوئی ہمارے ساتھ نہ نکلے. یہ بھی روایت میں آتا ہے ایک جگہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کے اس مشورے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بلایا اور انہوں نے معاملے سے آگاہ فرمایا. دونوں نے مشورہ دیا کہ دشمن کے تعاقب میں جانا چاہیے. چنانچہ احد کے مجاہدین
جن میں سے اکثر زخمی تھے، اپنے زخموں کو باندھ کر اپنے آقا کے ساتھ ہو لیے، اور لکھا ہے کہ اس موقع پر مسلمان ایسی خوشی اور جوش کے ساتھ نکلے کہ جیسے کوئی فاتح لشکر کے بعد دشمن کے تعاقب میں نکلتا ہے۔ 8 میل کا فاصلہ طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد میں پہنچے۔ اب چونکہ شام ہو چکی تھی، آپ نے یہیں ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میدان میں مختلف مقامات پر آگ روشن کر دی جائے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمراہ الاسد کے میدان میں 500 آگیں شعلہ زن ہو گئیں، جو ہر دور سے دیکھنے والے کے دل کو مروب کرتی تھی۔ غالباً اسی موقع پر قبیلہ خدا کا ایک مشرک رئیس معبد نامی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے مقتولین کے متعلق اظہار ہمدردی کی اور پھر اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب وہ مقام روحا میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے قریش کا لشکر وہاں ڈیرا ڈالے پڑا ہے اور مدینے کی طرف واپس چلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ معبد فوراً ابو سفیان کے پاس گیا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ واللہ میں تو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو ہمراہ الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور ایسا باروب لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور احد کی ہزیمت کی ندامت میں ان کو اتنا جوش ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی بھسم کر جائیں گے۔ ابو سفیان اس کے ساتھیوں پر معبد کی ان باتوں سے ایسا روب پڑا کہ وہ مدینے کی طرف لوٹنے کا ارادہ ترک کر کے فوراً مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کے اس طرح بھاگ نکلنے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے خدا کا شکر کیا اور فرمایا کہ یہ خدا کا روب ہے جو اس نے کفار کے دلوں پر مسلط کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہمراہ الاسد میں 2-3 دن اور قیام فرمایا۔ غزوہ بنو مستلق شعبان 5 ہجری میں ہوا۔ اسے غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ قریش کی مخالفت دن بدن زیادہ خطرناک صورت اختیار کرتی جاتی تھی۔ وہ اپنی ریشہ دوانی سے عرب کے بہت سے قبائل کو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف کھڑا کر چکے تھے، لیکن اب ان کی عداوت نے ایک نیا خطرہ پیدا کر دیا، اور وہ یہ کہ حجاز کے وہ قبائل جو مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے، اب وہ بھی قریش کی فتنہ انگیزی سے مسلمانوں کے خلاف اٹھنے شروع ہو گئے۔ اس معاملے میں پہل کرنے والا مشہور قبیلہ بنو خزاعہ تھا، جن کی ایک شاخ بنو مستلق نے مدینے کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور ان کے رئیس حارث بن ابی زرار نے اس علاقے کے دوسرے قبائل میں دورہ کر کے بعض اور قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے مزید احتیاط کے طور پر اپنے ایک صحابی بریدہ بن حصیب نامی کو دریافت حال کے لیے پتہ کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ فرمایا، اور ان کو تاکید فرمائی کہ بہت جلد واپس آ کر حقیقت الامر سے آپ کو اطلاع دیں۔ بریدہ گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور نہایت زور شور سے مدینے پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے فوراً واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اور آپ نے حسب عادت مسلمانوں کو پیش بندی کے طور پر دیار بنو مستلق کی طرف روانہ ہونے کی تحریک فرمائی، اور بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے، بلکہ ایک بڑا گروہ منافقین کا بھی، جو اس سے پہلے اتنی تعداد میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ابو ذر غفاری یا بعض روایت کے روح سے زید بن حارثہ کو مدینے کا امیر مقرر کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے شعبان 5 ہجری میں مدینے سے نکلے۔ فوج میں صرف 30 گھوڑے تھے، البتہ اونٹوں کی تعداد کسی قدر زیادہ تھی،
اور انہیں گھوڑوں اور اونٹوں پر مل جل کر مسلمان باری باری سوار ہوتے تھے۔ راستے میں مسلمانوں کو کفار کا ایک جاسوس مل گیا، جسے انہوں نے پکڑ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور آپ نے اس تحقیق کے بعد کہ وہ واقعی جاسوس ہے، اس سے کفار کے متعلق کچھ حالات وغیرہ دریافت کرنے چاہے، مگر اس نے بتانے سے انکار کیا، اور چونکہ اس کا رویہ مشتبہ تھا، اس لیے مروجہ جو قانون تھا جنگ کے ماتحت، قانون جنگ جو تھا اس کے ماتحت حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد لشکر اسلام آگے روانہ ہو گیا۔ بنو مستلق کو جب مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہوئی اور یہ خبر بھی پہنچی کہ ان کا جاسوس مارا گیا ہے، تو وہ بہت خائف ہوئے، کیونکہ اصل منشا ان کا یہ تھا کہ کسی طرح مدینے پر اچانک حملہ کرنے کا موقع مل جائے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی کی وجہ سے اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ بس وہ بہت مرعوب ہو گئے، اور دوسرے قبائل جو ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ جمع ہو گئے تھے، وہ تو خدائی تصرف کے متحد کچھ ایسے خائف ہوئے کہ فوراً ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر خود بنو مستلق کو قریش نے مسلمانوں کی دشمنی کا کچھ ایسا نشہ پلا دیا تھا کہ وہ پھر بھی جنگ کے ارادے سے باز نہ آئے، اور پوری تیاری کے ساتھ اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے آمادہ رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مریسی میں پہنچے، جس کے قریب بنو مستلق کا قیام تھا، اور جو ساحل سمندر کے قریب مکے اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا، اور صف آرائی اور جھنڈوں کی تقسیم وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر بنو مستلق میں اعلان کریں کہ اگر اب بھی وہ اسلام کی عداوت سے باز آ جائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیں تو ان کو امن دیا جائے گا اور مسلمان واپس لوٹ جائیں گے، مگر انہوں نے سختی کے ساتھ انکار کیا اور جنگ کے واسطے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا تیر جو اس جنگ میں چلایا گیا وہ انہی کے آدمی نے چلایا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے بھی صحابہ کو لڑنے کا حکم دیا۔ جنگ انہوں نے شروع کر دی تھی، دوسروں نے، مخالفین نے، دشمنوں نے۔ تھوڑی دیر تک فریقین کے درمیان خوب تیر اندازی ہوئی، جس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یکلخت دھاوا کر دینے کا حکم دیا، ایک دم حملہ کر دو، اور اس اچانک دھاوے کے نتیجے میں کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر مسلمانوں نے ایسی ہوشیاری کے ساتھ ان کا گھیرا ڈالا کہ ساری کی ساری قوم محصور ہو کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی، اور صرف 10 کفار اور 1 مسلمان کے قتل پر اس جنگ کا جو ایک خطرناک صورت اختیار کر سکتا تھا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس میں شیر احمد صاحب لکھتے ہیں سیرت خاتم النبیین میں کہ اس موقع پر یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ اس غزوے کے متعلق صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر ایسے وقت میں حملہ کیا تھا کہ وہ غفلت کی حالت میں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، مگر غور سے دیکھا جائے تو یہ روایت مورخین کی روایت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ 2 روایتیں 2 مختلف وقتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی واقعہ یوں ہے کہ جب اسلامی لشکر بنو مستلق کے قریب پہنچا تو اس وقت چونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمان بالکل قریب آ گئے ہیں، وہ انہیں اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع ضرور ہو چکی تھی، وہ اطمینان کے ساتھ ایک بے ترتیبی کی حالت میں پڑے تھے، اور اسی حالت کی طرف بخاری کی روایت میں بھی اشارہ ہے۔ لیکن جب ان کو مسلمانوں کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنی مستقل سابقہ تیاری کے مطابق فوراً صف بند ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ وہ حالت ہے جس کا ذکر مورخین نے کیا ہے، اور اس اختلاف کی یہی تشریح علامہ ابن حجر اور بعض دوسرے محققین نے بھی کی ہے، اور یہی درست معلوم ہوتی ہے۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ایک واقعہ بھی ہوا، صحیح مسلم میں روایت ہے اس کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، یعنی غزوہ بنو مستلق، کہ مہاجروں میں سے کسی آدمی نے انصار میں سے کسی آدمی کی پیٹھ پر مارا۔ انصاری نے کہا اے انصار، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دونوں نے مدد کے لیے اپنے اپنے لوگوں کو بلایا، انصار نے بھی مہاجروں نے بھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ معاملہ پہنچا، آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی آوازیں کیسی ہیں جب آپ نے سنا یہ شور؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مہاجروں میں سے ایک آدمی نے انصار میں سے ایک آدمی کی پیٹھ پر مارا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دو، یہ ایک گندی بات ہے، یہ فضول باتیں نہ کیا کرو، ذرا اسی بات پہ لڑائی جھگڑے شروع کر دو۔ جب عبداللہ بن ابی نے یہ سنا، وہ بھی ساتھ تھا وہاں، تو اس نے کہا کہ انہوں نے تو ایسا کر لیا کہ ایک مہاجر نے انصار کی کمر پہ مار دا، چاہے ایک تھپڑی مارا ہو، دو ہتھڑی مارا ہو، لیکن اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو ضرور معزز ترین شخص، نعوذ باللہ ذلیل ترین شخص کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے دو، لوگ یہ باتیں نہ کرنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سیرت خاتم النبیین میں یوں بیان ہوئی ہے، یہ میں چھوڑتا ہوں، پہلے بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال عبداللہ بن ابی کی آخری زمانے کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد عبداللہ بن ابی جب کوئی ایسی ویسی بات کہتا، اسی کی قوم اس کو سخت و سست کہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے حالات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ اے عمر، جس دن تم نے مجھ سے اس کے قتل کرانے کے واسطے کہا تھا، اجازت مانگی تھی کہ میں قتل کر دوں، اگر میں اس کو قتل کرا دیتا تو لوگ ناک منہ چڑھاتے، اور اب اگر انہی لوگوں کو، یہی لوگ جو ناک منہ چڑھانے والے تھے، لیکن اب اگر انہی لوگوں کو میں اس کے قتل کا حکم کروں تو وہ خود اس کو قتل کر دیں گے، وہی جو اس کے حمایتی تھے۔ آج دیکھو صبر کی وجہ سے اور حالات سامنے آنے کی وجہ سے اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور یہ قتل بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جان لیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برکت کے لحاظ سے میری بات سے بہت عظیم تھی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کی کلیتاً ممانعت فرما دی تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانی بند کر دی تھی۔ ابو سلمہ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب غزوہ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے تو عصر کی نماز بھی نہیں ملی جہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باخدا میں نے بھی نہیں پڑھی۔ اس پر ہم اٹھ کر بطحان کی طرف گئے۔ بطحان بھی ایک وادی ہے مدینہ کی وادیوں میں سے، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، اور سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس بارے میں بھی بحث چلتی ہے کہ غزوہ خندق کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے تھے۔ اس بارے میں متفرق روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جابر نے بیان کیا
کہ حضرت عمر خندق کے دن ان کافروں کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا مجھے عصر کی نماز نہیں ملی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. کہتے تھے اس پر ہم بطحان میں اتر گئے اور انہوں نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھی، پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی. یہ بھی بخاری میں ہی روایت ہے. پہلی میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. پھر حضرت علی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر فرمایا اللہ ان کافروں کے لیے ان کے گھر اور ان کی قبریں آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں مصروف رکھا اور صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کا موقع نہیں دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. پھر ابو عبیدہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن، یہ حضرت علی کی روایت بھی بخاری کی ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں سے روکے رکھا یہاں تک کہ رات کا حصہ جتنا اللہ نے چاہا گزر گیا. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت بلال کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے اقامت کا ارشاد فرمایا اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کا ارشاد فرمایا اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کا ارشاد فرمایا اور مغرب کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کا ارشاد فرمایا اور عشاء کی نماز پڑھائی. یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام روایات کو ضعیف قرار دیتے ہوئے صرف ایک روایت کو درست قرار دیا ہے جس میں عصر کی نماز معمول سے تنگ وقت میں پڑھنے کا ذکر ہے. چنانچہ جنگ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا کرنے پر پادری فتح مسیح کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ شیطانی وسوسہ کہ خندق کھودنے کے وقت 4 نمازیں قضا کی گئیں، اول آپ لوگوں کی علمیت تو یہ ہے کہ قضا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے نادان، قضا نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں، چھوڑنے کو نہیں کہتے. ترک نماز کا نام قضا ہرگز نہیں ہوتا. اگر کسی کی نماز ترک ہو جائے تو اس کا نام فوت ہے، یعنی نماز فوت ہوگی. اس لیے ہم نے 5,000 روپے کا اشتہار دیا تھا کہ ایسے بیوقوف بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں جن کو ابھی تک قضا کے معنی بھی معلوم نہیں. جو شخص لفظوں کو بھی اپنے محل پر استعمال نہیں کر سکتا وہ نادان کب یہ لیاقت رکھتا ہے کہ امور دقیقہ پر نکتہ چینی کر سکے. باقی رہا یہ کہ خندق کھودنے کے وقت 4 نمازیں جمع کی گئیں. اس احمقانہ وسوسے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں حرج نہیں ہے، یعنی ایسی سختی نہیں جو انسان کی تباہی کا موجب ہو. اس لیے اس نے ضرورتوں کے وقت اور بلاؤں کی حالت میں نمازوں کے جمع کرنے اور قصر کرنے کا حکم دیا ہے. مگر اس مقام میں ہماری کسی معتبر حدیث میں 4 نمازیں جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ واقعہ صرف یہ ہوا تھا کہ ایک نماز یعنی صلاۃ العصر معمولی سے تنگ وقت میں ادا کی گئی. اگر آپ اس وقت ہمارے سامنے ہوتے تو ہم آپ کو ذرا بٹھا کر پوچھتے. یہ مخالف کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ کیا متفق علیہ روایت ہے کہ 4 نمازیں فوت ہو گئی تھیں؟ 4 نمازیں تو خود شرع کی روح سے جمع ہو سکتی ہیں، یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. ہاں ایک روایت ضعیف میں ہے کہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھی گئی تھی، لیکن دوسری صحیح حدیثیں اس کو رد کرتی ہیں اور صرف یہی ثابت ہے کہ عصر تنگ وقت میں پڑھی گئی تھی. صلح حدیبیہ کے تعلق میں حضرت عمر کے کردار کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا تاکہ وہ انہیں مکہ بھیجیں اور وہ اشراف قریش کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے ہیں. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ کو قریش سے اپنی جان کا خوف ہے، کیونکہ وہ میری ان سے عداوت کے حال سے واقف ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں کتنا دشمن ہوں ان قریش کا. میں جس قدر ان پر سختی کرتا ہوں اور میری قوم بنو عدی بن کعب
میں سے بھی کوئی مکے میں نہیں ہے جو مجھے بچائے، اس لیے انہوں نے کچھ تھوڑا سا انقباض کا اظہار کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ پسند فرماتے ہیں تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ حضرت عمر نے مزید عرض کیا کہ میں آپ کو ایسا شخص بتاتا ہوں جو قریش کے نزدیک مجھ سے زیادہ معزز ہے، یعنی حضرت عثمان بن عفان۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو طلب کیا اور ابو سفیان اور دیگر اشراف قریش کے پاس بھیجا تاکہ عثمان ان کی خبر دیں کہ حضور جنگ کے واسطے نہیں آئے، آپ صرف زیارت کعبہ اور اس کی حرمت کی تعظیم کی خاطر تشریف لائے ہیں۔ یہ تفصیل اس کی حضرت عثمان کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی تھیں تو اس دوران قریش مکہ کے سفیر سہیل بن عمر کا لڑکا ابو جندل بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا اس مجلس میں گرتا پڑتا آ پہنچا۔ اس نے نوجوان کو اہل مکہ نے مسلمان ہونے پر قید کر لیا تھا اور سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس قدر قریب تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ کسی طرح اہل مکہ کی قید سے چھوٹ کر اپنی بیڑیوں میں جکڑا ہوا گرتا پڑتا حدیبیہ پہنچ گیا، اور اتفاق سے پہنچا بھی اس وقت جب کہ اس کا باپ معاہدے کی یہ شرط لکھا رہا تھا کہ ہر شخص جو مکے والوں میں سے مسلمانوں کی طرف آئے وہ خواہ مسلمان ہی ہو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ ابو جندل نے گرتے پڑتے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے لا ڈالا اور دردناک آواز میں پکار کر کہا کہ اے مسلمانوں، مجھے محض اسلام کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ مسلمان اس نظارے کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، مگر سہیل بھی اپنی ضد پر اڑ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یہ پہلا مطالبہ ہے جو میں نے اس معاہدے کے مطابق آپ سے کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ابو جندل کو میرے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو معاہدہ تکمیل کو نہیں پہنچا، ابھی تو بات ہو رہی ہے، کوئی فائنل نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا کہ اگر آپ نے ابو جندل کو نہ لوٹایا تو پھر اس معاہدے کی کارروائی ختم سمجھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم کرنے کے لیے معاملے کو کہ آؤ جانے دو اور ہمیں احسان و مروت کے طور پر ہی ابو جندل کو دے دو۔ سہیل نے کہا نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا سہیل ضد نہ کرو، میری بات مان لو۔ سہیل نے کہا کہ میں یہ بات ہرگز نہیں مان سکتا۔ اس موقع پر ابو جندل نے پھر پکار کر کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تمہارا ایک مسلمان بھائی اس طرح اس شدید عذاب کی حالت میں مشرکوں کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا؟ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس وقت ابو جندل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل نہیں کی بلکہ عامت المسلمین سے اپیل کی، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہ کتنا ہی درد ہو، آپ کسی صورت میں معاہدے کی کارروائی میں رکھنا نہیں پیدا ہونے دیں گے، مگر غالباً عامت المسلمین سے وہ یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ شاید غیرت میں آ کر اس وقت جب کہ ابھی معاہدہ کی شرطیں لکھی جا رہی تھیں کوئی ایسا رستہ نکال لیں جس میں اس کی رہائی کی صورت پیدا ہو جائے۔ مگر مسلمان خواہ کیسے ہی جوش میں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت خاموش رہ کر ابو جندل سے دردمندانہ الفاظ میں فرمایا، اے ابو جندل، صبر سے کام لو اور خدا کی طرف نظر رکھو۔ خدا تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ کے دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے ضرور خود کوئی راستہ کھول دے گا، لیکن ہم اس وقت مجبور ہیں کیونکہ اہل مکہ کے ساتھ معاہدے کی بات ہو چکی ہے اور ہم اس معاہدے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مسلمان یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور مذہبی غیرت سے ان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہم کر خاموش تھے۔ آخر حضرت عمر سے نہ رہا گیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا کہ آپ خدا کے برحق رسول نہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ضرور ہوں۔ عمر نے کہا کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ضرور ایسا ہی ہے۔ عمر نے کہا تو پھر ہم اپنے سچے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں برداشت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی حالت کو دیکھ کر مختصر الفاظ میں فرمایا دیکھو عمر، میں خدا کا رسول ہوں اور میں خدا کے منشا کو جانتا ہوں اور اس کے خلاف نہیں چل سکتا، اور وہی میرا مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے۔ مگر حضرت عمر کی طبیعت کا تلاطم لحظہ بلحظہ بڑھتا رہا تھا۔ کہنے لگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے ضرور کہا تھا، مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ طواف ضرور اسی سال ہوگا؟ عمر نے کہا نہیں ایسا تو نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر انتظار کرو، تم انشاءاللہ ضرور مکے میں داخل ہوگے اور کعبے کا طواف کرو گے۔ مگر اس جوش کے عالم میں حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص رعب تھا، اس لیے حضرت عمر وہاں سے ہٹ کر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی جوش کی باتیں کیں۔ حضرت ابوبکر نے بھی اسی قسم کا جواب دیے، مگر ساتھ ہی حضرت ابوبکر نے نصیحت کے رنگ میں فرمایا دیکھو عمر، سنبھل کر رہو اور رسول خدا کی رکاب پر جو ہاتھ تم نے رکھا ہے اسے ڈھیلا نہ ہونے دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ شخص جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے بہرحال سچا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے جوش میں یہ ساری باتیں کہہ تو گیا، مگر بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی اور میں توبہ کے رنگ میں اس کمزوری کے اثر کو دھونے کے لیے بہت سے نفلی اعمال بجا لایا، یعنی صدقے کیے، روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھیں، غلام آزاد کیے تاکہ میری اس کمزوری کا داغ دھل جائے۔ ایک تقریر مدنی رابع نے جلسہ اپنی خلافت سے پہلے کی تھی، جلسے میں تقریر کیا کرتے تھے، اس کا ایک اس تعلق میں ایک حصہ میں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ درد و کرب کی وہ چیخ جو سوال بن کر حضرت عمر کے دل سے نکلی دوسرے بہت سے سینوں میں بھی گھٹی ہوئی تھی، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن جذبات کو عمر نے زبان دی وہ صرف ایک عمر ہی کے جذبات نہیں بلکہ اوروں کے بھی تھے، اور سینکڑوں سینوں میں اس قسم کے خیالات جان وپا کیے ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر نے جو ان کے اظہار کی جرت کی یہ ایک ایسی چوک ہو گئی کہ بعد ازاں عمر بھر حضرت عمر اس سے پشیمان رہے، بہت روزے رکھے، بہت عبادتیں کیں، بہت صدقات دیے اور استغفار کرتے ہوئے سجدہ گاہوں کو ترک کیا، لیکن پشیمانی کی پیاس نہ بجھی۔ حدیبیہ کا اضطراب تو عارضی تھا، جسے بہت جلد آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں نے طمانیت میں بدل دیا، مگر وہ اضطراب جو اس بے صبری کے سوال نے عمر کے دل میں پیدا کیا وہ ایک دائمی اضطراب بن گیا جس نے کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ہمیشہ حسرت سے یہی کہتے رہے کہ کاش میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال نہ کیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ بارہا میں سوچتا ہوں کہ بستر مرگ پر آخری سانسوں میں حضرت عمر جب لا علی ولا علیہ کا ورد کر رہے تھے کہ اے خدا میں تجھ سے اپنی نیکیوں کا بدلہ نہیں مانگتا، تو میری خطائیں معاف کر دے، تو سب خطاؤں سے بڑھ کر اس میں ایک خطا کا تصور آپ کو پیشین کیے ہوئے ہوگا جو میدان حدیبیہ میں آپ سے سرزد ہوئی۔ صلح نامہ کی تحریر کے دوران صحابہ کی بے چینی اور دل شکستگی کا عالم دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی آقا اور بے حد محبت کرنے والے رفیق اعلیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ان 3 سادہ سے جملوں میں جو عمر کے جواب میں آپ کی زبان مبارک سے نکلے آپ نے غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ فرما دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس پر حضرت عمر کے بھی دستخط تھے۔ اس بارے میں حضرت بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کی 2 نقلیں کی گئیں،
اور بطور گواہ کے فریقین کے متعدد معززین نے ان پر دستخط کیے۔ مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ تھے۔ معاہدے کی تکمیل کے بعد سہیل بن عمر معاہدے کی ایک نقل لے کر مکے کی طرف واپس لوٹ گیا اور دوسری نقل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی۔ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بارے میں لکھا ہے سیر خاتم النبیین میں کہ قربانی وغیرہ سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف واپسی کا حکم دیا۔ اس وقت آپ کو حدیبیہ میں آئے کچھ کم 20 یوم ہو چکے تھے۔ جب آپ واپسی سفر میں عصفان کے قریب قرال غمیم میں پہنچے، عصفان مکے سے 103 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور قرال غمیم عصفان سے 8 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے، اور یہ رات کا وقت تھا، تو اعلان کرا کے صحابہ کو جمع کروایا آپ نے اور فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ یہ ہے سورہ فتح کے بارے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا لقد صدق اللہ رسول۔ سورہ فتح کی یہ 2 سے 4 آیتیں، پھر اسی طرح چلتا ہے، اور آخری 28ویں آیت یہ ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یعنی اے رسول، ہم نے تجھے ایک عظیم الشان فتح عطا کی ہے تاکہ ہم تیرے لیے ایک ایسے دور کا آغاز کرا دیں جس میں تیری اگلی اور پچھلی سب کمزوریوں پر مغفرت کا پردہ پڑ جائے، اور تا خدا اپنی نعمت کو تجھ پر کامل کرے اور تیرے لیے کامیابی کے سیدھے راستے کھول دے، اور ضرور خدا تعالیٰ تیری زبردست نصرت فرمائے گا۔ حق یہ ہے کہ خدا نے اپنے رسول کی اس خواب کو پورا کر دیا جو اس نے رسول کو دکھائی تھی، کیونکہ اب تم انشاءاللہ ضرور امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہوگے اور قربانیوں کو خدا کی راہ میں پیش کر کے اپنے سر کے بالوں کو منڈواؤ گے یا کترواؤ گے، اور تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اگر تم اس سال مکے میں داخل ہو جاتے تو یہ داخلہ امن کا نہ ہوتا بلکہ جنگ اور خون ریزی کا داخلہ ہوتا، اور خدا نے خواب میں امن کا داخلہ دکھایا تھا، اس لیے خدا نے اس سال معاہدہ کے نتیجے میں امن کی صورت پیدا کر دی ہے، اور اب عنقریب تم خدا کی دکھائی ہوئی خواب کے مطابق امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات صحابہ کو سنائیں تو چونکہ بعض صحابہ کے دل میں ابھی تک صلح حدیبیہ کی تلخی باقی تھی، وہ حیران ہوئے کہ ہم تو بظاہر ناکام ہو کر واپس جا رہے ہیں اور خدا ہمیں فتح کی مبارکباد دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض جلد باز صحابہ نے اس قسم کے الفاظ بھی کہے کہ کیا یہ فتح ہے کہ ہم طواف بیت اللہ سے محروم ہو کر واپس جا رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات پہنچی تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایک مختصر سی تقریر میں جوش کے ساتھ فرمایا کہ یہ بہت بیہودہ اعتراض ہے، کیونکہ غور کیا جائے تو واقعی حدیبیہ کی صلح ہمارے لیے ایک بڑی بھاری فتح ہے۔ قریش جو ہمارے خلاف جنگ میں اترے ہوئے تھے، انہوں نے خود جنگ کو ترک کر کے امن کا معاہدہ کر لیا ہے، اور آئندہ سال ہمارے لیے مکے کے دروازے کھول دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ہم امن اور سلامتی کے ساتھ اہل مکہ کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ ہو کر آئندہ فتوحات کی خوشبو پاتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ بس یقیناً یہ ایک عظیم الشان فتح ہے۔ کیا تم لوگ ان نظاروں کو بھول گئے کہ یہی قریش احد اور احزاب کی جنگوں میں کس طرح تمہارے خلاف چڑھائیاں کر کے آئے تھے، اور یہ زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آتے تھے، مگر آج یہی قریش
تمہارے سامنے ان کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے، جہاں تک آپ کی نظر پہنچی ہے وہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچتی، مگر اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ واقعی یہ معاہدہ ہمارے لیے ایک بھاری فتح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے پہلے حضرت عمر بھی بڑے پیچ و تاب میں تھے، چنانچہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کی واپسی پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سفر میں تھے تو اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ عرض کرنا چاہا، مگر آپ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ بارہ عرض کیا مگر آپ بدستور خاموش رہے۔ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی پر بہت غم ہوا اور میں اپنے نفس میں یہ کہتا ہوا کہ عمر تو ہلاک ہو گیا کہ 3 دفعہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے۔ چنانچہ میں مسلمانوں کی جمعیت سے سب سے آگے نکل آیا اور اس غم میں پیچ و تاب کھانے لگا کہ کیا بات ہے، اور مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی قرآنی آیت نازل نہ ہو جائے۔ اتنے میں کسی شخص نے میرے نام لے کر آواز دی کہ عمر بن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بس ہو نہ ہو میرے متعلق کوئی قرآنی آیت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ میں گھبرایا ہوا جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے آپ کے پہلو میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی آیات تلاوت فرمائیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ صلح واقعی اسلام کی فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یقیناً یہ ہماری فتح ہے۔ اس پر حضرت عمر تسلی پا کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس تشریف لے آئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کر لی، جس کی وجہ سے صحابہ کے اندر اس قدر بے چینی پیدا ہو گئی کہ حضرت عمر جیسا آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم طواف کعبہ کریں گے، یا کیا اسلام کے لیے غلبہ مقدر نہیں تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا پھر ہم نے دب کر صلح کیوں کر لی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم طواف کریں گے، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ یہ ذکر ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ حضرت عمر کا ذکر آئندہ بھی چلتا رہ جائے گا۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کروں گا جن کے جنازے پڑھانے ہیں۔ اس میں سے پہلا ذکر ہے مکرم ملک محمد یوسف سلیم صاحب کا، جو انچارج تھے شعبہ زود نفیسی کے۔ 86 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے۔ انہوں نے 1952 میں احمدیت قبول کی تھی۔ ان کے بڑے بھائی نے ان کو ریل میں ملازمت دلوائی۔ وہاں اس وقت چیف انجینئر جو تھے میر حمید اللہ صاحب احمدی تھے۔ الفضل وہاں آیا کرتا تھا اور میر حمید اللہ صاحب تبلیغ بھی کرتے تھے۔ الفضل پڑھ کر یہ احمدی ہوئے۔ بہرحال جب ان کے گھر والوں کو پتہ لگا تو انہوں نے بڑا ڈرایا دھمکایا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں کہ احمدیت چھوڑ دو، لیکن انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور احمدیت کو نہیں چھوڑا۔ آخر جو بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا، جس نے جو چھوڑا گھر بار وہ اس طرح تھا کہ ان کی والدہ نے انہیں ایک دن کہا رات کو اپنے بیٹوں سے چھپا کر کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور یہاں کبھی نہ آنا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اسلامیات میں ماسٹرز کیا اور پھر 1958 میں جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا۔ 1963 میں جامعہ سے فارغ ہوئے۔ پھر ملک سیف الرحمان صاحب کے ساتھ مفتی سلسلہ تھے جو افتاء کے دفتر میں ان کی تقرری ہوئی۔ 1967 میں ان کا تبادلہ زود نویسی کے شعبے میں ہوا جب مولانا محمد یعقوب طاہر صاحب انچارج زود نویسی کی وفات ہوئی تو خلیفہ مسیح ثالث نے ان کو ان کی جگہ رکھ لیا اپنے پاس زود نویسی کے شعبے میں۔ 1985 تک یہ انچارج رہے شعبہ زود نویسی کے۔ زود نویسی کے دفتر میں آپ کے ذمہ خلیفۃ المسیح کے خطبات، خطابات، پروگراموں کی رپورٹس، توراجات کی رپورٹس وغیرہ تیار کرنے کا کام تھا۔
1978 میں قصر سلیب کانفرنس جو لندن میں ہوئی تھی، خلیفہ مسیح ثالث رحمۃ اللہ نے شرکت کی تھی اس میں بھی آپ حضور کے ساتھ تھے اور رپورٹ تیار کی تھی۔ خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوانح فضل عمر کی تیاری میں بھی انہوں نے کافی معاونت کی، اور خلیفہ مسیح رابع نے ان کا بڑے آسان رنگ میں ذکر کیا ہوا ہے۔ خلیفہ مسیح رابع نے 1983 میں آسٹریلیا، فجی اور سنگاپور کا دورہ کیا، تو ملک یوسف سلیم صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ہجرت کے بعد خطبات کی آڈیو کیسٹ کی کاپیاں تیار کرنے کا کام انہوں نے بہت آسان رنگ میں کیا، اور خود فیصلہ آباد جا کے ایک جگہ، کیونکہ احتیاط کرنی ہوتی تھی، کسی گھر میں جا کے یہ آڈیو کیسٹ تیار کرتے تھے اور پھر واپس لے کے آتے تھے۔ یہ مربی سلسلہ بھی رہے کچھ سال فیلڈ میں۔ طاہر فاؤنڈیشن میں خطبات طاہر پہ کام کرنے کی ان کو توفیق ملی، پرائیویٹ سیکٹری میں شورا کی کاروائیاں لکھنے کی توفیق ملی۔ بہرحال ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائی ہوتے رہے، پھر انہوں نے بیماری کی وجہ سے 2013 میں رخصت لے لی۔ ان کی 2 شادیاں تھیں، پہلی شادی سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کے بعد ان کی اہلیہ فوت ہو گئیں، پھر دوسری شادی ہوئی جس سے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ان کی بیٹی قدسیہ محمود سردار کہتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ابا نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا ہمارا، اور ہمیں بھی تلقین، اور بہت زیادہ ہمیں تلقین کی اس کی۔ نمازوں کی سختی سے پابندی کرواتے تھے، نماز لیٹ پڑھنے پر ناراض ہوتے، تہجد میں بہت گریہ گزاری کرتے تھے، قرآن کریم کا 1 پارہ روزانہ پڑھتے تھے، اور بیماری میں بھی یہی تھا کہ پوچھتے رہتے تھے کہ نماز کا وقت ہوا کہ نہیں، بڑی فکر رہتی تھی ان کو نماز کی۔ خلافت سے محبت اور اطاعت انہوں نے ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری، خلافت سے بےحد محبت تھی، کہتے تھے کہ اطاعت خلافت میں ہی ساری برکتیں ہیں۔ اہمیت کے لیے بڑی مشکلات برداشت کیں۔ اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری رشید طیب صاحب کہتے ہیں خلافت ثالثہ کے زمانے میں یوسف سلیم صاحب شعبہ نویسی میں آ گئے، اس شعبے میں لمبا عرصہ خدمت کی توفیق ملی، اور تقاریر وغیرہ کو ضبط تحریر میں لاتے تھے، جماعتی اخبار الفضل کے لیے رپورٹیں تیار کرتے تھے، نہایت ذمہ داری سے اور منظم اور اعلیٰ طریقے پر کام کرنے والے تھے۔ ادبی معیار بھی ان کا نہایت اعلیٰ ہوتا تھا، اور جیسے میں نے بتایا خلیفہ مسیح ثالث اور خلیفہ مسیح رابع کے ساتھ ان کو بیرونی قافلوں میں بھی افریقہ اور یورپ میں بھی جانے کا موقع ملا۔ بڑی باریک بینی سے اپنے کام کیا کرتے تھے، ایک ایک لفظ کو غور و فکر کے بعد محتاط ہو کر لکھتے تھے، اور دعا کر کے لکھتے تھے کہ کہیں اصل مفہوم سے کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اور جب 2013 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، تب بھی شورا کی رپورٹ کی تیاری میں اگر کوئی دقت آ رہی ہو تو پرائیویٹ سیکرٹری دفتر میں جب بھی آپ کو بلایا جاتا فوراً تشریف لے آتے، اور ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے کہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ میرے دماغ میں بھی ہمیشہ ان کے بارے میں یہی تصور ہے کہ ایک پرسکون شخصیت جو اپنے کام میں مگن ہے، اور جنہوں نے وقف کا بھی حق ادا کیا، خاموشی سے سارے کام کرنے والے تھے، کوئی مطالبہ نہیں، بڑی سادگی سے رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے مکرم شعیب احمد صاحب وقف زندگی کا، جو بشیر احمد صاحب کالا افغانہ درویش مرحوم کے بیٹے تھے قادیان کے۔ 56 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1987 میں سلسلے کی ملازمت اختیار کر لی۔ سرجمان احمدیہ کے مختلف ادارہ جات میں بطور کارکن اور افسر اور ناظر خدمت بجا لاتے رہے۔ انچارج دفتر اولیاء اور آڈیٹر سرجمان احمدیہ، ناظر بیت المال خرچ، ناظم وقف جدید مال، افسر سالانہ صدر خدام احمدیہ بھارت کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ ان کا عرصہ خدمت 33 سال سے زائد ہے۔ یہ بھی عبادت کی طرف ان کی بڑی توجہ تھی، نماز تہجد اور نوافل کی ادائیگی میں بڑی باقاعدگی تھی۔
خلافت کی اطاعت بھی کافی اعلیٰ معیار تھا. ہمیشہ یہ کہتے تھے جو بھی ہدایت آئے فوری تعمیل کرنی ہے. قرآن مجید کا گہرا علم تھا. مسیح علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ کی کتب کا بھی مطالعہ تھا. دینی معلومات بڑی وسیع تھیں. ہر موضوع پہ تقریر کا ملکہ تھا. انتہائی خوش اخلاق اور ملنسار انسان تھے. ہر طبقہ کے لوگوں سے پیار اور محبت کرنے والے وجود تھے. ضرورت مندوں اور ماتحتوں کا پورا خیال رکھتے تھے. قادیان میں ہر شخص ان کی بڑی تعریف کر رہا ہے. بلند حوصلہ اور شکر گزار بھی تھے. مرحوم موسی تھے. پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے شامل ہیں. جلال الدین صاحب نیّر صدر انجمن احمدیہ قادیان کے داماد تھے. یہ رفیق بیگ صاحب ناظر بیت المال احمد قادیان لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ 18 سال مجلس خدام احمدیہ بھارت اور دفتر جلسہ سالانہ قادیان میں خدمت کا موقع ملا. آپ اپنے عملی نمونے سے خدمت کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے. جلسہ سالانہ کے دنوں میں بھی رات 3-4 بجے تک دفتر میں رہتے اور قیام گاہوں کا جائزہ لیتے. کہیں کمی بیشی نظر آتی تو فوراً جا کے اس کی درستگی کرتے. حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمانوں کا کما حقہ کو خیال رکھنے کی تلقین ہمیشہ کیا کرتے تھے. ہر کارکن کو اگر کسی کارکن سے زیادتی ہو جاتی تو مہمان سے خود معذرت کرتے. ان کی بہنوئی نے بھی لکھا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں کسی سے کبھی عداوت نہیں کی. وکالت مال تاریخ جدید کے ایک انسپکٹر لکھتے ہیں کہ ان کے صوبہ جات کا 75 یوم کا لمبا دورہ تھا انڈیا کے کیرالہ تامل ناڈو میں. اس دوران میں بیمار ہو گیا تو میری تیمارداری بھی انہوں نے اس طرح کی جس طرح کوئی والدین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. ان کے بچوں کو اہلیہ کو صبر و سکون عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے. اگلا ذکر ہے مقصود احمد صاحب بھٹی مبلغ سلسلہ قادیان کا، جو 18 مئی کو 52 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مرحوم جماعت احمدیہ 4 کوٹ ضلع راجوری صوبہ جموں اور کشمیر سے تعلق رکھتے تھے. ان کا عرصہ خدمت 30 سال پر مشتمل ہے. ان کو امیر زون لکھنؤ اور تقریباً 1 سال مبلغ انچارج سری نگر خدمت کی توفیق ملی. 2017 سے وفات تک مکمل طور پر مرکزی قاضی کے فل ٹائم مرکزی قاضی کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. قضاء میں بڑی مستعدی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنے کام سر انجام دے رہے تھے. درجوں مقدمات کے فیصلے کیے. اپنے ذمہ کاموں کی بڑی فکر رہتی تھی. بلکہ بیمار تھے جب ہسپتال میں سے گزشتہ دنوں ان کو بھی کرونا ہو گیا تھا تو ہسپتال میں بھی کاموں کی فکر رہتی تھی. بڑے ملنسار، خوش مزاج، دلیر، معاملہ فہم اور مستعد واقف زندگی تھے. مرحوم موسی تھے. پسماندگان میں والدہ اور 3 بھائیوں کے علاوہ اہلیہ اور 3 بچیاں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. ان کے بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جنازہ ذکر ہے جاوید اقبال صاحب فیصل آباد کا، جو 66 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے بیٹے طلحہ جاوید لکھتے ہیں کہ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے پردادا بابا چکی راہ کے ذریعے سے آئی، جن کا نام ان کے پیشہ چکی بنانے اور اس کی مرمت کی وجہ سے مشہور تھا. گلیوں میں آوازیں لگا کر اپنا کام کیا کرتے تھے اور اس دوران وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اشعار بآواز بلند گنگناتے رہتے تھے تاکہ تبلیغ کے راستے بھی کھلتے رہیں. اللہ کے فضل سے علاوہ باقاعدہ نمازوں کے تہجد گزار تھے. التزام کرنے والے تہجد کا. گھر والوں کی باجماعت نماز پڑھنے کی تلقین کرتے، بلکہ گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام تھا. قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ کرتے، ساتھ ترجمہ بھی پڑھتے. خطبہ سننے کا خصوصی اہتمام تھا. تمام گھر والوں کو ساتھ بٹھاتے اور خطبہ سنتے. MTA پر خدمت دین کا جنون کی حد تک شوق تھا. 84 کے حالات کے بعد جب جماعتی آڈیو کیسٹ کے ذریعے سے خلیہ وقت کا خطبہ پہنچایا جاتا تھا جماعتوں میں،
تو کیسٹ تھیلے میں ڈال کر سائیکل پر گاؤں گاؤں جا کر پہنچایا کرتے تھے. اور جب MTA کا آغاز ہوا تو اپنے گھر میں ڈش لگوایا اور لوگوں کو گھر بلا کے سنوایا کرتے تھے خطبہ. ان کی پسماندگان میں والدہ اور اہلیہ عبدالباسط اور 2 بیٹے شامل ہیں اور 1 بیٹی. اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. اگلا ذکر ہے مکرمہ مدیحہ نواز اہلیہ نواز احمد صاحب مربی سلسلہ گانا کا، جو 16 اپریل کو 36 سال کی عمر میں وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ گانا میں ہی تھیں، وہیں ان کی وفات ہوئی. ربی صاحب لکھتے ہیں شوہر ان کے کہ شادی کے 16 سالوں میں خاکسار نے انہیں بے شمار خوبیوں سے مرصع پایا. بے حد حوصلہ مند، صبر کرنے والی، ہمدرد اور جذبہ احساس سے سرشار خاتون تھیں. بہترین ماں اور باوفا بیوی تھیں. گانا میں جہاں بھی موقع ملتا بچوں کی کلاسیں لیتیں، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر قرآن پڑھاتیں، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتیں اور کسی کی سخت گوئی کا کبھی جواب نہ دیتیں بلکہ برداشت کرتیں اور خاکسار کو بھی برداشت کرنے کا کہتیں. دعا کی تلقین کرتی رہتیں. بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے والی تھیں. خلافت سے وابستگی کے لیے اکثر بچوں کے ساتھ خلافت کی برکات کا تذکرہ کرتی تھیں. ایک غریب پرور اور نیک خاتون تھیں. عثمان گان میں میاں کے علاوہ 3 بچے فرات صفی عمر 13 سال، فیضیہ عمر 8 سال، زہرا عمر 1 سال شامل ہیں. سب بچے ماشاءاللہ وقف نو میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ان کے بچوں کے حق میں قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.